بلوچستان کے شہر تربت میں بس کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ، 4 افراد جاں بحق کرتے زخمی۔ زخمیوں میں ایس ایس پی کرائم ونگ زہیب محسن اور ان کے خاندان کے 6 افراد بھی شامل۔ دھماکے کے بعد پولیس اور سیکورٹی فورسز کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ گئی، علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی مذمت، قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار، کہا ہماری تمام تر ہمدردیاں جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے ساتھ ہیں۔ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے درندے انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان کے شہر تربت میں دھماکے کی مذمت، دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے انسانیت کے دشمن ہیں۔ شر پسند عناصر کی دہشت گردانہ کارروائیاں قوم کے لیے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ صدر مملکت آصف زرداری کا ہم دشمنوں کے خلاف سخت کارروائی پر زور، کہا دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، حکومت اور سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم ہیں۔ کرم امن کی کوششوں پر وار، پہلے قافلے کی روانگی سے قبل شرپسندوں کی بھگن میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود سمیت 5 افراد زخمی ڈپٹی کمشنر ہیلی کاپٹر سے پشاور منتقل، حالت خطرے سے باہر۔ آر پی او کوہاٹ کہتے ہیں فائرنگ نامعلوم افراد کی جانب سے کی گئی، ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کھنڈا پور کی سی ایم ایچ آمد، زخمیوں کی ہر ممکن امداد کی یقین دہانی۔ کرم فائرنگ واقعے میں ملوث افراد کو معاف نہیں کیا جائے گا، فائرنگ امن کے لیے کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی ناکام کوشش ہے، واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بغن میں فائرنگ کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے کرم امن معاہدے کے بعد اس طرح کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ احمد ولی کی ملاقات کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ضلع کرم کے حوالے سے امن معاہدے کو غیر معمولی قرار دینے کے لیے کہا کہ معاہدے کے مثبت اور دورس نتائج سامنے آئیں گے۔ دشمن امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، سیکورٹی فورسز اور امن جرگے کی کوشش قابل تحسین ہے۔ ضلع کرم میں فائرنگ کا واقعہ امن کے لیے قیام کی کوششوں کو ناکام بنانے کی مذموم کوشش تھی۔ واقعے نے قافلے کی روانگی کے عمل کو متاثر کیا۔ میں نہیں سمجھتا آج کے واقعے سے امن معاہدے کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا ضلع کرم میں ڈپٹی کمشنر کی گاڑی پر فائرنگ کا رد عمل۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ صوبائی حکومت کا فوکس صوبے پر کم، اڈیالہ جیل کے قیدی پر زیادہ ہے۔ کچھ قوتیں کرم میں امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پی حکومت کی صوبے میں رٹ ختم ہو چکی۔ تحریک انصاف کے پی میں 12 سال سے اقتدار میں ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا میں امن و امان، دہشت گردی اور بے روزگاری پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ علی امین کھنڈا پور کو 2 ماہ میں 1 مرتبہ بھی کرم جانے کی توفیق نہیں۔ پی ٹی آئی نے پشتونوں کو احساس سے محرومی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں گاڑی پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، پولیس نے واقعے کو ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ زخمی شخص کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی، فرار ملزمان کی تلاش جاری۔ وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلی، وزیر اعظم شہباز شریف کا 24 رکنی وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، پیر عمران شاہ، ڈاکٹر توقیر شاہ اور طلعت چودھری سمیت دیگر کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ اس وقت وفاقی کابینہ 24 ارکان پر مشتمل ہے، جن میں 18 وفاقی وزراء، 2 وزرائے مملکت، 1 مشیر اور 3 معاونین خصوصی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستانی صنعتوں کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایس ایم ایز کی ترقی معیشت کے لیے اہم ہے اور
اس حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے مطالبات تحریر شکل میں نہ دینے سے مشکلات آ سکتی ہیں۔ 12 دنوں میں مذاکرات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا انکشاف، بولے کہ سیاسی قیدی ہونے کا تعلق فرد کی شناخت سے نہیں، جرم کی نوعیت پر ہے۔ کسی سیاستدان کو فوجداری مقدمات سے استثناء نہیں۔ ہماری طرف سے پی ٹی آئی کا سول نافرمانی ختم کرنے یا کوئی اور مطالبہ نہیں کیا گیا۔ مذاکرات میں پیش رفت کا انحصار حکومت پر ہے۔ مذاکرات آگے بڑھانا ہے تو حکومت پیر یا منگل تک جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائے۔ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ہی مذاکرات کے تیسرے مرحلے کی تاریخ دی جائے گی۔ اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی کے بیان پر رد عمل۔ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے حکومت پر کوئی دباؤ نہیں۔ بات چیت کا مقصد سیاسی تناؤ کو کم کرنا ہے۔ مذاکرات کا عمل اب تک نسبتاً گفتن برخاستن تک محدود ہے۔ اب تک کوئی حوصلہ افزا پیش رفت نہیں ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں پی ٹی آئی کو 1 ہفتے کا وقت دیا ہے اور امکان ہے مذاکرات میں پیش رفت ہو جائے گی۔ 6 جنوری کو بانی پی ٹی آئی کو سزا سنا دی جائے گی تو بھی مذاکرات جاری رہیں گے۔ مذاکرات جاری رہنے یا روکنے کا دار و مدار حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی سنجیدگی اور بات چیت میں پیش رفت پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص کا موقف، بولے کہ سول نافرمانی کی تحریک پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ فارم 47 سے آئی حکومت کے خلاف ہے۔ پاک فضائیہ خطے میں طاقت کے توازن کو مستحکم کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمیں تمام درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نیول اکیڈمی دنیا کے بہترین تربیتی اداروں میں شامل ہے۔ کیڈٹس نے دوران تربیت بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ منفی سیاست کے خاتمے سے ہی معاشرتی استحکام آئے گا۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں پاکستان کی ثقافت اور سافٹ امیج کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا۔ آرٹ اور فلم کلچر کو فروغ دے کر پاکستان کو عالمی سطح پر منفرد مقام دلانا ہوگا۔ اسلام آباد میں ڈبنگ سہولت مرکز قائم کیا تاکہ آرٹ اور فلم کلچر کو فروغ دیا جا سکے۔ گورنر پنجاب نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں پاکستان کو بحرانوں کا سامنا ہے اور ملک کو مسائل سے نکالنا ہے تو بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں، یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج پر گرفتار مزید 40 کارکنوں کی ضمانتیں منظور۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے 5,000 روپے کے مشترکوں کی ضمانتیں منظور کی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ قانون کے مطابق تمام مقدمات کو میرٹ پر نمٹایا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ اے ٹی سی جج امجد علی شاہ کی رخصت کے باعث سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالتی عملے نے وکلاء کو آگاہ کر دیا، جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت 113 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی۔ پارٹی کے سیاسی امور کے بعد بشرا بی بی کی قانونی معاملات میں مداخلت، وکلاء اور انصاف لائرز فورم کی ٹیم تبدیل۔ بشرا بی بی نے ملک بھر کے وکلاء کی فہرست منگوا لی۔ قاضی انور اور مشال یوسفزئی معاملات پر رپورٹ پیش کریں گی۔ بشرا بی بی نے وکلاء کو بانی پی ٹی آئی تک پیغام رسانی سے بھی روک دیا۔ بے بنیاد کیسز کی زیادہ فیسیں دی گئی، تحریک انصاف کے کیسز میں وکلاء کو دی گئی فیسوں کو آڈٹ کرایا جائے۔ کیسز ایسی نوعیت کے نہیں تھے کہ اتنی فیسیں دی جاتی۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا اہم مطالبہ، کہا 74 کیسز میں
میں نے بانی پی ٹی آئی کی نمائندگی کی لیکن کوئی پیسے نہیں لیے۔ ورلڈ بینک کا پاکستان کو آئندہ 10 سال میں $20 ارب قرض دینے کا فیصلہ، 14 جنوری کو قرض کی منظوری متوقع۔ 10 سالہ قرض پروگرام کا مقصد سب سے زیادہ نظر انداز اہم شعبوں کو بہتر بنانے پر توجہ دینا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ قرض کے تحت منصوبوں کو سیاسی تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ پاکستان انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کی بندش کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصان کے لحاظ سے دنیا میں سر فہرست آ گیا۔ ملک کو $1 ارب 62 کروڑ کا نقصان الیکشن انفارمیشن کنٹرول اور احتجاج کی وجہ سے جان بوجھ کر بندش انٹرنیٹ کیے جانے کی 3 بڑی وجوہات قرار دی گئی۔ سب میرین کیبل سسٹم میں خرابی، وزیر مملکت انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ کا بیان آ گیا۔ کہتی ہیں زیر آب AAE-1 سب میرین کیبل سسٹم میں خرابی کے باعث 1000 گیگا بائٹس فی سیکنڈ ڈیٹا ٹریفک متاثر ہوئی۔ متاثر ڈیٹا ٹریفک کو 630 گیگا بائٹس فی سیکنڈ ٹریفک کو متبادل روٹ پر منتقل کر دیا گیا۔ سولر انرجی کی نیٹ میٹرنگ درخواستیں بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت سے زیادہ ہو گئیں۔ 58,822 میگا واٹ کی نیٹ میٹرنگ درخواستیں منظوری کی منتظر۔ صارفین نے مہنگی بجلی سے پریشان ہو کر اپنا رخ سولر انرجی کی جانب کر لیا۔ نیپرا دستاویز کے مطابق ملک میں اس وقت بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت 46,000 میگا واٹ ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کا اہم اقدام، 50 آئی ٹی پارک اور فری لانسنگ ہبز بنائے جانے کا منصوبہ۔ 21ویں یہ منصوبہ اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مزید 2 پروجیکٹس پر کام جاری۔ 100 آئی ٹی سیٹ اب کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ علاقے کو آئی ٹی سے منسلک خطے میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ انٹرمیڈیٹ نتائج پر تنازع، چیئرمین اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ سال اول کے سالانہ امتحانات برائے 2025 کے نتائج پر طلباء کو اٹھائے گئے تحفظات کے حوالے سے انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان۔ کمیٹی کا مقصد نتائج کی جانچ پڑتال اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے تاکہ طلباء کا اعتماد بحال کیا جا سکے۔ سندھ میں بدعنوانی کرپشن عروج پر ہے، موجودہ حکومت نے اپنے ہی تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کراچی کے طلباء کو کوٹا سسٹم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ سندھ کے نوجوانوں کا بیڑا غرق کیا گیا، طاقت اور مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ کراچی کے مسائل ہمارے پیدا کردہ نہیں، کئی دہائیوں کے ہیں۔ حکومت ہماری ہے، میئر ہمارا ہے، اس لیے ذمہ داری ہماری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ریسکیو 1112 کے ہائی وے آپریشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ ہائی وے ریسکیو آپریشن سروس سے لوگوں کی مشکلات کم ہوں گی۔ ریسکیو اہلکار اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ سمندر میں موت کے سوداگروں کا کھیل جاری، یونان کے ساحل کے قریب غیر قانونی تارکین وطن ایک اور کشتی ڈوب گئی، 71 افراد جان سے گئے، دوسری کشتی میں سوار 36 افراد بچ گئے۔ یونانی حکام نے گرفتار کر لیا، پکڑے جانے والوں میں 30 پاکستانی نوجوان بھی شامل۔ چین میں تباہی مچانے والے کرونا سے خطرناک وائرس کی پاکستان میں موجودگی کا انکشاف، ہیومن میٹا نیمو وائرس سانس کے ذریعے پھیل کر بچوں کو متاثر کرتا ہے، نزلہ، زکام اور بخار عام علامات ہیں۔ قومی ادارے صحت کا وائرس کی نگرانی کی ہدایت، ماہرین کا کہنا ہے پاکستان میں وائرس موجود تو ہے مگر ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت تھم نہ سکی، مقبوضہ فلسطین کے محصور شہر غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی کو 15 ماہ مکمل۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 60 فلسطینی شہید کر دیے گئے، 1 لاکھ سے زائد زخمی اب تک لاپتہ ہیں۔
لاہور اسلام آباد سمیت کہاں کہاں بادل برسیں گے، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی پیش گوئی۔ آج رات شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ مری گلیات گرد و نواح میں بارش اور برف باری متوقع۔ پنجاب کے زیادہ تر میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات میں درمیانی درجے کی ٹھنڈ پڑ سکتی ہے۔ بھارتی کپتان روہت شرما نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ بولے، میں ابھی کہیں نہیں جا رہا۔ گزشتہ چند سالوں میں بھارت واحد ٹیم ہے جس نے آسٹریلیا کو 2 مرتبہ آسٹریلیا میں ہی شکست دی۔ اس سیریز میں بھی بھارت اچھا کھیلا، ہم سیریز جیت نہیں رہے مگر آسٹریلیا کو بھی جیتنے نہیں دیں گے۔ ریان کلٹن نے پاکستانی بولرز کو دھو ڈالا، قومی بولر لائنو لینتھ ہی بھول گئے۔ افریقی بلے باز کی شاندار ڈبل سنچری، 259 رنز کی اننگز میں 29 چوکے 3 چھکے شامل۔ کلٹن پاکستان کے خلاف ڈبل سنچری بنانے والے جنوبی افریقہ کے چوتھے کھلاڑی بن گئے۔ اور کیپ ٹاؤن میں ٹیسٹ، جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں رنز کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ قومی ٹیم مشکلات کا شکار، پاکستان کا ٹاپ آرڈر فلاپ ہو گیا۔ دوسرے روز کے